بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 25واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا اعتراض نقل کیا ہے، مشرکین مکہ کا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے یہودیوں کا یہ اعتراض تھا۔ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتے، آمنے سامنے کیوں بات نہیں کرتے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے ایسے آپ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ اصل بات کیا تھی؟ مشرکین مکہ پہلے تو یہ اعتراض کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوا کہ اللہ کو اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بناتے؟ یہ انسان تو ہماری طرح ہیں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دعو کو، اپنے پیترے کو بدلا، کیونکہ اس کے اوپر کافی دلائل تھے، تو اس لیے انہوں نے اس دعو کو بدل کر دوسرا اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتے جیسے موسیٰ سے بات کرتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں اس کا جواب دیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی براہ راست بات نہیں کی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے بات کری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے سامنے درخواست کی تھی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہاں پر؟ اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ ہم اپنے نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالیں گے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم دیکھ لینا۔ اب جیسے ہی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی ہے تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بتایا کہ موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ موسیٰ نے براہ راست اللہ سے بات کری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے 3 طریقے بتائے۔ یوں فرمایا کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر کسی بات کو ڈال دیتے ہیں، اس کو القاء فی القلب کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ وحیا سے مراد القاء قلب، دل میں کوئی بات الہام کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے۔ اب یہ جو الہام ہوتا ہے کبھی تو الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معنی مراد بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ کہ مفہوم ہوتا ہے صرف دل کے اندر القاء، اور الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تو ہم دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اور اسی کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو خواب دکھایا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ابا جان آپ کا جس کو حکم ملا وہ کام کریں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے، کبھی یہ القاء ایسے عالم میں ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہیں تو القاء ہو جاتا ہے، کبھی سوتے ہیں تو القاء ہو جاتا ہے، سوتے ہیں تو القاء ہو جاتا ہے، اسی کو خواب کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا کہ ہم انبیاء سے کیسے بات کرتے ہیں۔ او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او من وراء حجاب، ایک تو القاء کر دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ پس پردہ، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ کیا مطلب پردے سے پیچھے کے بات کرنے کا؟ یعنی نبی ہماری آواز کو سنتے ہیں لیکن ان کو دکھتے نہیں ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے تو آواز تو آتی تھی لیکن یہ دکھتا نہیں تھا کہ بولنے والا کون ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرا طریقہ ہوتا تھا ہمارا بات کرنے کا۔ تیسرا طریقہ بتایا، یوں کہا کہ ہم نبیوں سے اس طرح بات کرتے او یرسل رسولا، ہم ان کی طرف رسول یعنی قاصد کو بھیجتے ہیں۔ یعنی کون سے قاصد؟ حضرت جبریل کو یا دوسرے فرشتوں کو ہم ان کے پاس پیغامات لے کر بھیجتے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبیوں سے بات کرتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ جو بات ہے موسیٰ سے براہ راست اللہ نے بات کری، تم سے کیوں نہیں کرتے؟ غلط فہمی تمہارے ذہن کی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا، وہ ایسی ذمہ داری ہوا کرتی تھی جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جب سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے تو آپ کا دل دھڑکنے لگ گیا، آپ کا شانہ پھڑکنے لگ گیا، اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگ گیا، اور آپ نے وہ الفاظ کہے تھے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر یا آپ کی رانگ ان کی رانگ پر رکھی ہوئی تھی اور اسی حال میں وحی نازل ہو گئی۔
یوں فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے بوجھ سے میری ران پھٹ جائے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہو جاتی تو وہ اونٹنی گردن ڈال دیا کرتی تھی۔ ہاں، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے فرمائے نبی سے بات کرنے کے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ کیا، مشرکین مکہ کا ایک اعتراض، ایک بات تھی مشرکین مکہ کی، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم۔ اللہ کہتے ہیں تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بناتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ وہ ہے کہ جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لا بدایت له ولا نہایت له، جس کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں، جس کی انتہا کا کسی کو علم نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر کا جاننے والا، وہی باطن کا جاننے والا، اللہ وہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کو مشورہ دینے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ تنہا ہے، اس کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں، اس کی انتہا کا کسی کو علم نہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ مشرکین یوں کہا کرتے تھے بیٹیاں اللہ کے لیے، بیٹے ہمارے لیے، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بناتے ہو، حالانکہ تمہاری حالت دیکھو، تمہاری حالت کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں کسی کے بیٹی ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ لڑکا ہوا تو خوشی، اور لڑکی ہوئی تو چہرے کے اوپر سیاہی آ گئی۔ کہا ایک جگہ تو فرمایا ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہو۔ ان بیٹیوں کے لیے پلان بناتے ہیں کہ ان بچوں کو کیسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ ارے بیٹی اور بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ قرآن میں اسی بارے میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لڑکا اللہ دیتے ہیں، لڑکی اللہ دیتے ہیں، ایک وقت میں ایک ماں کے پیٹ سے 2 بیٹی 2 بیٹے اللہ دیتے ہیں، اور اللہ کا ارادہ نہیں ہو تو اللہ عورت کو بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ تم طے نہیں کرو گے کہ کس کا بیٹا ہے، کون بیٹا ہوگا، کس کی لڑکی ہوگی، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے حال بتاتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے کہ بیٹی ہو جاتی ہے تو تمہارے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسی بارے میں سفر کی جو دعا ہوتی ہے، سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یہ دعا سواری پر سوار ہونے کی، ایک سفر کی دعا ہے، ایک سواری پہ سوار ہونے کی، دونوں دعائیں الگ الگ ہیں۔ یہ دعا سواری پر سوار ہونے کی ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی سواری کے اوپر سوار ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا کرتے، الحمدللہ کہا کرتے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جو سفر کی دعا ہے وہ الگ ہے۔ اللہم انی اسألوک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما تحب وترضى۔ ایک روایت میں اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ ایک روایت میں اللہم ہون علینا سفرا، اے اللہ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو دونوں دعائیں الگ الگ ہیں، ایک سواری پر سوار ہونے کی، ایک سفر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سواری پر سوار ہونے کی دعا کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کیا ہے۔ دیکھو نبی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر زمانے کے اندر اعتراض ہوئے ہیں، ایمان والوں پر ہر زمانے میں اعتراض ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان پر، اہل ایمان پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں اعتراض ہوئے ہیں۔ مشرکین کا، منافقین کا، منکرین کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کو ہدایت کو تو قبول کرنا ہے نہیں، بس ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ آج یہ کمی نکالو، آج یہ کمی نکالو، آج یہ کمی نکالو۔ تو یوں کہا کرتے تھے اللہ کے نبی سے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل ہی کرنا چاہتے تھے تو آپ پر کیوں کیا اللہ نے قرآن کو نازل؟
مکہ کے اندر سے ولید ابن مغیرہ پر یا عتبہ بن ربیعہ جو مالدار لوگ ہیں، یا طائف کے اندر سے حبیب بن عمر ثقفی اور عروہ بن مسعود ثقفی کے اوپر یا حبیب بن عمر ثقفی کے اوپر کیوں نازل نہیں کیا؟ یوں کہا کہ طائف میں سے مالدار لوگوں پر کیوں نازل نہیں کیا، یا مکہ میں سے مالدار لوگوں پر نازل کیوں نہیں کیا؟ آپ سے زیادہ وہ مالدار ہیں، آپ پر کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ قرآن ہی نازل کرنا چاہتے تھے تو ان پر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یوں فرمایا، دو جواب دیے۔ ایک تو یوں کہا اہم یقسمون رحمت ربک، تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو۔ نبوت انتخاب خداوندی کا نام ہے، اللہ منتخب کرتے ہیں نبی کو۔ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ رسالت کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ نبوت کیا اللہ تم سے پوچھ کر دیں گے کس کو نبی بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری رائے لیں گے اللہ کہ کس کو نبی ووٹ سے بنتا ہے، محلے والے مل کر بناتے ہیں نبی؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، تم کہو جس کو نبی بنائے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہیں جو روزی دیتے ہیں، جو رزق دیتے ہیں، اس کا نظام ہی ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ تو ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، کھانا پینا کمانا، وہ نظام ہم نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں سنبھایا جو عام ضرورت ہے۔ تو نبوت تو اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اللہ تمہیں کیسے دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں گے اس کو نبی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ایک بات کا ذکر کیا، بہت اہم تذکرہ ہے، اہم خیر ام قوم تبع۔ اللہ تعالیٰ نے قوم تبع کا ذکر کیا۔ یہ قوم تبع ایک قوم گزری ہے، یمن کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو شاہ تبع کہتے تھے، حبشہ میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، روم میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا جسے تبع کہا جاتا تھا، یہ بادشاہ، اس کا نام اسعد بتایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف سے نکلا اور مدینہ میں اس نے قیام کیا، 400 علماء اس کے ساتھ تھے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بادشاہ ایمان میں داخل ہو گیا تھا۔ فرمایا 400 علماء اس کے ساتھ تھے، رات کو قیام کیا، صبح اس کو آگے کہیں جانا تھا۔ تو ان 400 علماء نے یہ کہا کہ بادشاہ ہم ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ یوں کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ بادشاہ نے کہا کیا میں نے تمہاری شان میں کوئی کمی کر دی؟ کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی میرے جانب سے؟ تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ہجرت کر کر اس زمین کے اوپر آئیں گے۔ یہاں کی مٹی بتاتی ہے کہ یہاں پر آخری نبی آئیں گے، یہاں کے درخت بتاتے ہیں کہ یہاں آخری نبی آئیں گے، یہاں کے پتھر بتاتے ہیں کہ یہاں آخری نبی آئیں گے، ہر چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں آخری نبی آئیں گے۔ بادشاہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا انتظار کریں اور یہاں پر رک جائیں مدینے کے اندر۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، 400 مکان ان کو بنا کر دیے، 400 علماء کو، اور ان کی یہاں پر شادی کرائی، نکاح کرایا، اور ایک مکان بنا کر دیا 2 منزل کا، اور یوں کہا کہ دیکھو اگر تمہاری موجودگی کے اندر جس نبی کے تم منتظر ہو، آخری نبی، اگر وہ آ جائیں تو میری طرف سے یہ مکان ان کو ہدیہ دینا، اور ایک خط دیا، اور یوں کہا یہ خط بھی ان کو دینا۔ بادشاہ اپنے علاقے کے اندر چلا گیا، یہ 400 علماء یہیں رہتے رہے۔ اللہ نے وہ وقت بھی لے کر آ گئے جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کر آ رہے ہیں۔ آپ مدینے کے علاقوں میں سے گزر رہے ہیں، ہر علاقے والا آتا ہے، آپ کے اونٹ کی لگام کو پکڑتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ کے نبی میرے یہاں پر آپ قیام فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں دعوا فإنها مامور، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها مامورۃ، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہاں رکنا ہے۔ ہر قبیلے والا آ رہا ہے، اللہ کے نبی میرے یہاں ٹھہر جاتے، میرے لیے بڑی شرافت کی چیز ہوتی۔ اب اونٹنی چلے جا رہی ہے، کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اور یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ گھر تھا جو 2 منزل کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی رک گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام فرمایا اللہ کے نبی نے۔ آپ علیہ السلام کو علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد میں، اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الانف کے اندر، اور علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خط لے کر آئے،
یہ کون سا خط تھا؟ یہ وہ خط تھا جو بادشاہ علماء کو دے کر گیا تھا. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ تھے جو علماء کی نسل کے اندر سے تھے. اللہ کے نبی کو خط دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے خط کو دیکھا. خط میں لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرست عن صدره کل غمی. اللہ کے نبی یہ مکان بھی آپ کا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ تو بادشاہ آپ کے لیے ہدیہ دے کر گیا تھا, اور یہ خط بھی آپ کا ہے. اللہ کے نبی نے خط کو دیکھا تو بادشاہ وقت نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا, بن دیکھے خط کے اندر لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسمی, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہے. آپ آئے نہیں, گواہی پہلے دی جا رہی ہے. لوگ آپ کے مقام کو سمجھتے تھے نبی کو کہ نبی کے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے, اور کیا کہا بادشاہ نے فلو مد عمری الی عمرہ, اگر میری زندگی نے ان کو پا لیا لکنت وزیرا لہ وابن عمی, بادشاہ چھوڑ دوں گا, ان کی چوکٹ پہ آ کے پڑ جاؤں گا, ان کی غلامی کو اختیار کر لوں گا, ان کا ساتھی, ان کا چاچا زاد بھائی, ان کا معین, ان کا مددگار بن جاؤں گا. اور یہ فرما وجاہدت بالسیف اعداءہ, اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا تلوار کے ذریعے سے تاکہ ان کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اہم خیر ام قوم تبا, یہ شاہ تبا کے بارے میں جس کے بارے میں تذکرہ فرمایا, مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہ تبا وہ تھا جس نے اللہ کے نبی کے لیے مکان بھی بنوا کر دیا تھا سالوں پہلے, ہزاروں سال پہلے, اور آپ کے لیے خط بھی دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان باتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.